औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बेशुक्र सच्चाई, सुख, सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैंने फरारीन साहबा की वीडियो देखी, फिर मैंने पलशा की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने लोगों पे बातें की हैं, वो लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की और ख़ुद एक्सपोज हो गई हैं। क्योंकि जो ये लोगों की ज़िंदगियां बयान कर रही थी ना, ये अपनी ज़िंदगी को मत देखें, ये अपनी बहन अलीना की ज़िंदगी को देखें। या बाकी मैं तो इनके ज़्यादा घरेलू मामला सुने बहुत हुए हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करती। जो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है मैं उसको लेके बात करूँगी कि मतलब कि जिस तरह इसने कहा कि कुछ औरतों की ये ज़िंदगी होती है, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी उजड़ी हुई होती हैं। ये वो मतलब बड़ी इन्होंने वो ऑल फॉल बातें की हैं जो कि नहीं बनती थी। मतलब ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, सिर्फ समझती है कि मैं ही मैं हूँ। और जिस तरह इसने सबसे पहले बहन को एक्सपोज किया, उसकी बेटी को एक्सपोज किया, तो फिर वो बहन थी ना चुप कर गई। और उसको भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े रहने से ये होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें। हालांकि ये वो बहन थी, दुख नहीं हुआ। ये मतलब फरारीन साहबा को कुछ कह रही हैं या रिएक्शन वालों को कह रही हैं तो बिल्कुल इस पर दुख नहीं होता, क्योंकि इसका माजी इन्हीं चीज़ों से भरा पड़ा। हमने देखा जब इस पे बातें हो रही थी, रिएक्शन विद माई व्लॉग इस पे बातें कर रही थी, तो इसने बहन के चैनल को जो लगाया था उस पर ना लिस्ट पे, अपने चैनल को नहीं। आपको पता ना जब कोई स्ट्राइकें देता है तो आगे से काउंटर किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हमें भी इस चीज़ का पता है। जब हमें स्ट्राइकें मिली और हमें इस चीज़ का इल्म हो गया कि जो स्ट्राइक देता है ना, उसका भी बड़ा गर्क उतना ही होता है जितना वो दूसरे चैनल का करने की कोशिश करता है। क्योंकि हर इंसान ये ना समझे कि मैं मेकअप करती हूँ, मैं बगैर दुपट्टे के आती हूँ, मैं लिपस्टिक लगा के तैयार होके आती हूँ और मैं बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है, और आगे कोई सीधा साधा बंदा बैठा हुआ है जो चादर करके या बगैर मेकअप के बैठा है तो उसको पता नहीं है। ये आपको कभी भी ये अपने दिल में गुमान नहीं पालना चाहिए था। आगे जो यूट्यूब पे बैठे होते हैं ना, चाहे चैनल छोटा बड़ा, और इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखते हैं। और इसने 27 के 28 जो स्ट्राइकें मरवाई थी उसको रिएक्शन विद माई ब्लॉग, और उसके बच्चे पे भी इतनी जो बातें की गई थी और बड़ा कुछ हुआ था, तो इसने अपने चैनल को नहीं छेड़ा था, इसने हिना के चैनल का बेड़ा गर्क किया था। दूसरा, चलें उसकी बेटी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, आपने देखा है। वो बेशक मास्क लगा के आती हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चियाँ पता चल जाता है। और पढ़ी लिखी, कहते हैं ना, अच्छे तरीके से काम करने वाली। और किस तरह इसने बड़ी बड़ी बातें वहाँ बैठ के जो की हैं, तो बहन को इसने जलील किया। और वो भी बेचारी अल्लाह की बंदी वो है जिसने वो बीच में से सीन काटा ही नहीं है। उसको काट देना चाहिए था कि उसकी बेटी की समझे जलालत हो रही थी। ये तो मतलब यहाँ दिल खुश होता कि ये अपने बेटे से बात करती और बेटा हामी भरता और ये अपनी भांजी का रिश्ता लेती, तो फिर एक फ़ख्र से बात करती हैं। करें बात आप इस पे भी, जो बेटी वाली होती है ना, उनका बड़ा दिल दुखता है इस चीज़ पे कि आज तक तो बच्चियों वाले इस चीज़ पे रो रहे होते हैं कि जी हमारी बच्चियां देखने आते हैं, खाते हैं, पीते और निकल जाते हैं, बच्चियों को रिजेक्ट करके चली जाती है। और बच्चियां रो रो के बात करती है जी जब हमें मुंह पे बिठा के रिजेक्ट किया जाता है, या दुख होता है इस चीज़ का कि क्यों हम इंसान नहीं हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ तो सगी खाला ने ये करतूत घोल दिया, तो इस पर बंदा किस पे क्या बात करे। तो वो बस बात करना जानती, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये बोल जाती हूँ ना ऑल फॉल, तो चाहे मेरा जो मर्जी। क्योंकि इन लोगों ने फ़िल्टर लगाए होते हैं जो इनके ख़िलाफ़ होते हैं ना कमेंट, तो वो इनको मिलते नहीं है, वो छांटी हो जाते हैं। फिर वो जो इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं ना, उधर जाते हैं कमेंट, और वहाँ भी इन लोगों ने अपने फेक आइडिया बना के इतना बनाया होता है ना इनके लिए। ऐसे नहीं लोग आके लड़ रहे होते और इतनी बड़ी बड़ी बकवासियात कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं। उनका कौन सा अपना चैनल होता है, इनका ये खुद ही कर रहे होते हैं। तो दूसरा जी, फिर फराह साहबा के दुख को इंजॉय किया जा रहा है, क्या क्या कुछ उनके लिए बोला गया। और उन जैसी ऐसी औरतों के लिए जिनके बेचारियों के, चाहे लोग ना माजी नहीं देखते, लोग हाल देखते हैं। और मुस्तकबिल का तो किसी को पता ही कोई नहीं है। चाहे कोई मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, जिस तरह वो बताती है मैं एक ज़िम्मेदार की बेटी, उतना पैसा जो भी है, जो उन्होंने तो कुछ भी नहीं छुपाया हुआ, उन्होंने अपने घर की खराबी बताई आया हुआ है। और अपने भाई का तो उसमें भी लोग उनको काफ़ी कहते हैं जी आप उधर नहीं रहती। ये तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा करती हैं, वो अपना अलग रह रही हैं।
اپنا الگ اپنا وہ کما رہی ہیں کھا رہی ہیں، کیونکہ جب کسی بندہ بیچارہ بن کے کسی کے پاس جاتا ہے نا تو پھر اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی. کجا ایک بہن جو کروڑوں اربوں پتی ہو گو وہ اکیلی ہو گو اس کے پاس پیسوں کی مطلب کہ نہ کمی ہو، تو پھر اس بہن کو کس طرح رکھا جاتا یا لیا جاتا. تو بھائی کے دل میں تو ہو سکتا ہے ابھی بڑی محبت ہو، آگے جا کے ان کے بھائی ادھر نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جی میرے بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے. اور آپ نے میرے بھائی کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو اتنا مطلب اپنا آپ جو ہے نا کہتے ہیں بیمار بھی ہو کے آیا، وہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا اور پیسہ بھی اجڑ گیا. تو ہر انسان جو ہے نا اپنوں کے لیے ہی جیتا ہے، اپنے لیے جیتا. اپنے میرے بھائی کا نام محمد افضل نور ہے تو نام لے کے دعا کرنی. اور میں اپنے نا پروین فیملی بلاگ پہ ضرور لگاؤں گی، ان کا جو چینل کا نام ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے. تو آپ نے ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا، واچ کرنا اور دیکھنا ہے کہ کس طرح مجبور بندے کی مجبوری سے لوگ فائدہ اٹھاتے. اور میں الوشا کی ویڈیو فرار ان کی دیکھی تھی نا، جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بھائی ان کے ساتھ ایک پوری کالونی کا پری ماما ہوا تھا فراڈ، کہ انہوں نے زمین خرید کے آگے جس طرح پلاٹنگ کر کے نہیں لوگ بیچتے ایسا کیا تھا، تو ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا اور وہ بہت لاس میں چلے گئے تھے. تو یہ ہے کہ انسان بعض اوقات نا اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیتا سارا کچھ. جب کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو ایسا ہی میرے بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہے. بعض میں بندہ سوچتا ہے کہ کاش میں ایسا کچھ نہ کرتا، جو میرے پاس تھا وہ میرا نہ اجڑتا، لیکن وہ انسان کو اس وقت خبر نہیں ہوتی. بندہ ہر انسان اچھے کے لیے کرتا ہے. میں نے ان کی پوری پھر وہ نا ویڈیو دیکھی تھی جس میں نا، تو اب تو وہ کہہ رہی ہے نا میرا بھائی باہر گیا، تو ہو سکتا ہے وہ ابھی خود ہی سیٹ نہ ہوئے ہوں، تو اپنے بیوی بچوں کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ ان کے لیے کس طرح کشت کر رہے ہوں. تو بہن کے لیے ہو سکتا ہے وہ نہ زیادہ کچھ کر سکتے ہو. تو نیتوں کے حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور بہن بھائی جان رہے ہوتے ہیں. کہ اب میں یہاں کہوں کہ میرا بھائی ان کو اتنا نقصان ہوا تو میں جس طرح ان کے چینل کے لیے کہہ رہی ہوں یا میں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں پیسہ دے کے ان کے لیے کوئی ایسا کچھ کر جاتی، لیکن نہیں، جب پیسہ نہیں ہے تو ہم دعائیں تو دے سکتے ہیں، اچھی بات تو کر سکتے ہیں. تو فرار انتہا اگر دیکھے میری ویڈیو تک پہنچے تو وہ بھی میرے بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی بھی مشکل آسان کرے. تو میں تو ہم لوگ تو سارے ریاکشن والے ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیوں کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ سنگل ہیں، ان کا دکھ سکھ کوئی نہیں سننے والا. تو جب کوئی بہن بھائی ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا ایک دوسرے سے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کوئی نہ بھی دے تو کسی کا دکھ جو ہے بندہ جب کہتا ہے نا. ابھی پری کی ماما نے اتنا اپنے ماموں کو، بھی میرے بھائی آئے ہوئے تھے تو دیکھیے گا اتنا اس نے اپنے ماموں کو سمجھایا کہ ماموں پریشان نہیں ہونا، ڈسارٹ نہیں ہونا، زندگی ہے تو سارا کچھ ہے، زندگی ختم ہوگی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا حوصلہ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کے لیے. تو دیکھیں یہ اپنے ہو کے کس طرح ایکسپوز کرتے. تو مجھے یقین کرے پرشا پہ ذرا دکھ نہیں ہوتا. ان کی اپنی بہن کی روتی ہوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جہاں علیز مدر کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جہاں انہوں نے علینا کی لگائی ہے روتے ہوئے، وہ بھی سنگل مدر ہے. کبھی اس کا نام آیا ان کی زبان پہ، کبھی انہوں نے اپنی بہن کے لیے کہا کہ وہ سنگل مدر ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں. مجھے زیادہ نہیں پتہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ان کی زندگی کے کیا معاملات ہیں، کیونکہ جب تک کوئی تو ان کے لیے بھی کبھی انہوں نے زبان نہیں کھولی، کبھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ تو ان کو لے آئی ہیں. کیونکہ یہ چینلوں کا معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب کام کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر کہتا ہے میں ہی میں ہوں، کہیں اگلا بندہ میرے سے آگے نہ نکل جائے، وہ باقی مقدر اس کا ہوتا ہے. تو جو اس کے مقدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ان کو بھی مل جائے گا. تو پھر انہوں نے فرح کے لیے کیا آواز اٹھانی ہے. تو ٹھیک ہے نا، وہ اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، ان کو واچ کریں. ہم لوگ تو خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں جو زیادہ نہیں بھی ان جیسی بنا سکتا ویڈیو، جو ان جیسی نہیں اتنی ریسپیاں ڈال سکتا، نہیں اتنے ان کے خوبصورت برتن، نہیں اتنا، ان کو زیادہ سے زیادہ دیکھے کہ وہ بھی اپنے لیے کچھ کریں. ان کو آپ بجائے آ کے کہنے کہ آپ کا کچن نہیں اچھا، آپ کا یہ ہے. ہمارے بھی ایسے آ کے کمنٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں دکھ کوئی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم نے اسی میں ہی کرنا ہے. نہ ہم ادھار اٹھا کے تو کچھ ایسا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا کریں گے. تو باقی جو مقدر میں رزق ہے وہ مل ہی جانا ہے. تو یقین کریں نا، جو ویڈیو دیکھی گئی اس میں جو پھٹے منہ تو یہ ہے وہ ہے، مطلب عجیب و غریب لینگویج یوز کر کے وہ جو ویڈیو بناتی ہیں اور پھر بعد میں ہنس کے یہ لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں. یہ دیکھا کریں کہ آپ سکھی اور سارا زمانہ سکھی نہیں ہے. پتہ نہیں یہاں کتنے دکھی دل ہوں گے
کتنی مائیں وہ ہوں گی جن کے شوہر اچھے نہیں ہوں گے اور وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کی باتیں بھی سنتی ہیں، ان کی ماریں بھی کھاتی ہیں، ہر طرح سے اپنے بچوں کے لیے زندگیاں وقف کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، یا آپ نے اپنی کزن کا کتنا دل توڑا کہ وہ جو ادھر بیٹھ کے بیچاری رو دھو رہی ہوتی ہیں، جو اپنی باتیں بتا رہی ہوتی ہے کس طرح، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سکھی رکھے اور زیادہ سکھ دے، لیکن کہتے ہیں نا یہ اونچے بول بھی جو وہ ہوتے ہیں جو انسان کو وہاں گرا دیتے ہیں، لیکن وہ جی ہنس ہنس کے ان چیزوں کو مطلب وہ اس طرح فیل کروا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح نہیں میں ایسا کچھ بھی غلط نہیں کر رہی ہوں، میں جو کر رہی ہوں درست کر رہی ہوں، کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا میں صحیح تو یہ پیالے جو وہ بھر بھر کے شہد کے اور دودھ کے، میٹھا دودھ جو باداموں والا دے رہی ہوئی ہوتی ہے نا لوگوں کو، تو وہ اندر کھاتے وہ اپنے رشتہ داروں کو زہر دیتی ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پھر وہ ریئیکشن والوں کو بھی، کیونکہ ریئیکشن والے تو پھر سچائیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو سارا ادھر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے ایسا، تو دل دکھتا ہے ایسے لوگوں سے کہ پھر اگر دیکھا جائے تو نہیں بھی دکھنا چاہیے کہ جو عورت اپنی بہنوں کی نہیں ہے ہیں تو وہ کسی کی کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو وہ اپنی بہن کے لیے بار بار بولتی، وہ ہینا کے لیے زیادہ سے زیادہ کرتی، اور ہینا کی بیٹی کو اس طرح ایکسپوز ادھر نہ کرتی، بیٹا نہیں بھی رشتہ کر رہا تھا نا، سی اور بڑے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو، اگر کوئی کہتا بھی ہے تو بندہ منع کر دیتا ہے، لیکن یہ وہ ہماری پلشہ ہے، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی تے کھرے ہاں، اسی تے اگلیاں نو سیدھا منہ تے مارنے ہاں، اسی تے سچے لوگ ہاں۔ تو اس پہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے بڑا سچا کوئی بھی نہیں ہے، تو کہیں ہمارے دین میں دیکھیں ایسا درس ہے کہ کھری باتیں کر کے تو اگلے کا منہ جو توڑ دو، یا ہمارے ریئیکشن پہ صرف ان کی باتوں سے باتیں نکالتے تو ہمیں کتنا لوگ آگے ان جیسے لوگ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا دعا میں ہمیں بھی یاد۔ اللہ حافظ۔